السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ہر بار کی طرح آج ایک بہترین واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو بہترین واقعہ ہے وہ ایک صحابی رسول کے بارے میں ہے۔ ایسے صحابی جن کے نام سے شیطان بھی کانپتا تھا۔ وہ جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی سے شیطان بھی نہیں گزرتا تھا۔ ایک ایسے صحابی جن کے اسلام میں آنے پر اسلام کو طاقت ملی، قوت ملی۔ ان کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص تھی۔ نبوت کے 6 سال، یعنی نبوت جب اللہ کے نبی کو ملی اس کے 6 سال کے بعد 20 پر 7 سال کی عمر میں مشرف اسلام ہوئے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے قبل ہی وہ ایک معزز، پڑھے لکھے، بہادر، دلیر، معاملہ فہم ہونے کے ناطے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہوا۔ حق و باطل میں بہترین انداز میں تمیز کرنے والے تھے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق اعظم کا لقب سے نوازا۔ ان کے اسلام لانے سے دین کو خوب تقویت اور مضبوطی ملی، یعنی طاقت ملی۔ مسلمان جو پہلے چھپ کر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسجد الحرام میں اعلانیہ نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ایک نے چھپ کر ہجرت کی، صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے علن اعلان ہجرت کی۔ انہوں نے باقاعدہ کفار کو للکارا کہ کوئی انہیں ہجرت سے روک سکتا ہے تو روک لے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ کفار ان سے خوف کھاتے تھے اور انہیں اللہ پاک کا خوف تھا۔ کثرت سے رونے کی وجہ سے چہرے پر 2 سیاہ لکیریں سی بن گئی تھی اللہ کے خوف سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت ابو امامہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک زمانے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے کچھ نہ لیا۔ ان پر تنگی اور فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بلا کر ان سے مشورہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر اور رات کا 2 وقت کا کھانا بیت المال سے لیا کریں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ زمانہ خلافت میں ایسا اونی جبہ پہنتے تھے جس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوتے تھے، گرمیوں میں ایک جوڑا اور پہنتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ زمانہ خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنے 2 کندھوں کے درمیان اور اوپر نیچے 3 پیوند لگا رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو بیت المال میں سے خوب لے کر اپنی داد پر خرچ کرتا تھے، لیکن یہ ان کی انکساری وہ خاک ساری تھی جو امیر المومنین ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزاری۔ یہ وہ خلیفہ تھے جن کی 22 لاکھ مربع میل تقریباً آدھی دنیا پر حکومت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جن ملکوں اور علاقوں کو فتح کر کے ان پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا، ان میں عراق، شام، دمشق، حمص، یرموک، بیت المقدس، کساریا، تکریت، خوزستان، آذربائیجان، تبرستان، آرمینیا، فارس، کرمان، سیستان، مکران، خراسان، مصر، سکندریہ سمیت دیگر علاقے شامل تھے۔ اتنے عظیم خلیفہ کا نہ کوئی پروٹوکول تھا، نہ حاکموں جیسے ناز نخرے تھے۔ ان کا کہنا تھا، اگر میری خلافت میں ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کے بارے میں مجھ سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے۔ اپنی رعایا کا خیال رکھنے کا اس حد تک اہتمام فرماتے تھے کہ راتوں کو بھیس بدل کر گشت کرتے تاکہ لوگوں کی پریشانیوں کا علم ہو سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی عمر ہوتا، نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔
ذوالحج کے آخری دنوں میں ایک فارسی غلام ابو لولو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوران نماز حملہ کیا. چند دن زخمی رہ کر انہوں نے جس ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا اس کی 1 تاریخ کو ہی شہید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کے برابر میں دفن ہوئے. تو میرے دوستوں بزرگوں، آپ کو کیسا لگا یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا؟ ان کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں جن میں سن کر آج بھی ایسا لگتا ہے کہ آج بھی اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے تو ساری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہراتا. 1400 سال بعد بھی آج کا ان کا خوف، ان کا ڈر کئی اسلام کے باطل دشمنوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اس سے کچھ سبق ملے تو ہمیں اس سے جو بھی سبق ملے آگے بھی شیئر کریں، اور ایسے اسلام کے شعروں کی داستان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.